تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ انسانی روح جو نظر نہیں آتی وہ مسکے کی طرح ہے، چکنائی کی طرح ہے، اور جو جسم ہے وہ چھاچھ کی طرح ہے یا دودھ کی طرح ہے۔ چھاچھ کے اندر جو مسکا ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن نکالنے والے اس کے اندر سے مسکا نکال لیتے ہیں۔ دودھ کے اندر جو چکنائی ہوتی ہے وہ باہر سے دکھائی نہیں دیتی، سارے لوگ اس کو دودھ ہی کہتے ہیں، لیکن نکالنے والے اس کے اندر سے گھی نکال ہی لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بعض چیزیں دکھائی نہیں دیتی لیکن ہوتی ہیں، اور نکالنے والے جانتے ہیں کہ اس کو کیسے نکالا جاتا ہے۔ اگر آپ کو نکالنا آتا ہے تو فوری نکال لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ آپ کا دودھ یا آپ کی چھاچھ خراب ہو جائے۔ اسی طریقے سے انسانی جسم کے اندر ایک روح ہے جو دکھائی نہیں دیتی لیکن چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جب تک جسم کے اندر روح ہے آپ کو اس روح سے استفادہ کر لینا چاہیے، اور روح کو طاقت و توانا بنا لینا چاہیے، اور اس سے جو آخرت میں فائدہ ہوگا وہ فائدہ دنیا میں حاصل کر لینا چاہیے۔ چونکہ نظر نہیں آتی اس لیے یہ سمجھنا کہ روح نہیں ہے یہ بیوقوفی ہے۔ انسانی جسم کا حرکت کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر روح موجود ہے۔ اگر روح موجود نہ ہوتی تو انسان نہ حرکت کر پاتا، نہ انسان کا جسم کام کر پاتا جیسے کہ اب کر رہا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال مولانا علم یہاں پر دے رہے ہیں۔ ہست بازی ہائے آں شیر علم، مخبرے از باد ہائے مکتتم۔ شیر چلتا ہے کیونکہ اس کے اندر جان ہوتی ہے، اور جب تک جان ہوتی ہے وہ چلتا ہے، کھاتا ہے، پکارتا ہے، غراتا ہے، دوڑتا ہے، سب کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کپڑے کے اوپر ایک شیر اتار دو، ڈیزائن کر دو یا پینٹنگ کر دو کپڑے کے اوپر شیر کی، تو کیا اب وہ شیر حرکت کر پائے گا؟ کیونکہ اس کے اندر جان نہیں ہے۔ لیکن اسی کپڑے کو آپ ایک لکڑی سے باندھ کر جھنڈے کی طرح لگا دو اور ہوا چلنے لگے تو وہ کپڑا ہلتا ہے اور آپ کو دور سے ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے کہ شیر دوڑ رہا ہے۔ تو اب آپ یہ مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ جیسے کپڑے کا ہلنا، کپڑا بھی بے جان اور اس کے اوپر اترا ہوا شیر بھی بے جان، لیکن جب کپڑا ہلتا ہے تو آپ کو کپڑے کے ہلنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا ہے، اور ہوا بھی دکھائی دینے والی چیز کا نام نہیں ہے۔ کسی نے آج تک ہوا کو دیکھا نہیں ہے، لیکن کسی نے آج تک ہوا کا انکار بھی نہیں کیا ہے۔ تو بغیر دیکھے بھی بعض چیزیں ہوتی ہیں۔ ہر حقیقت کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی دیکھنے والی ہو۔ مخبرے از باد ہائے مکتتم، چھپی ہوئی ہواؤں کی خبر دینے والا ہوتا ہے وہ جھنڈا۔ گر نمودے جنبشے آں بادھا، شیر مردہ کئے بجستے در ہوا۔ اگر ہوائیں نہ ہوتی یا ہواؤں کے اندر حرکت نہ ہوتی تو ایک بے جان شیر ہوا میں کیسے کودتا تھا؟ شیر کا اس طرح سے ہوا میں کودنے سے مراد یہ کہ جس طرح سے وہ ہلتے ہوئے آپ کو ایسے دکھتا ہے کہ جیسے کہ شیر حرکت کر رہا ہے، تو یہ ہوا کی وجہ سے ہے۔ تو ہوا اگرچہ آپ کے دیکھنے کی قابل چیز نہیں ہے، لیکن ہوا کے وجود کا جیسے انکار نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح انسانی جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی۔ اس کے باوجود چونکہ انسانی جسم روح کی وجہ سے حرکت کر رہا ہے، اسی لیے آپ روح کا انکار نہیں کر سکتے۔ زاں شناسی باد را کے آں سباست، یا
دبورست ای بیان آخفاست۔ اور پھر ہوا کی بھی دو قسمیں، کئی قسمیں ہوتی ہے، بنیادی طور پر دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے پروائی، ایک کو کہا جاتا ہے پچھوائی۔ فارسی زبان میں پروائی کو صبا کہتے ہیں اور پچھوائی کو دبور کہتے ہیں۔ صبا یعنی کہ پروائی اچھی ہوا ہوتی ہے، انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، انسان تر و تازہ توانا ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے اس ہوا میں۔ لیکن جو پچھوائی ہوتی ہے اس سے انسان اس ہوا سے بیمار ہو جاتا ہے۔ انسان کو صحت بخشنے والی ہوا بھی موجود ہے، اس سے انسان بیمار انسان اچھی ہوا ملے تو صحت مند ہو جاتا ہے، اس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک ہوا ایسی بھی ہوتی ہے، 2020 میں آپ نے دیکھا ہوا سے ہی ہوا سب کچھ ہوا، ساری دنیا ہل گئی اس ہوا کی وجہ سے، سارا نظام کائنات درہم برہم ہو گیا۔ نہ دکھائی دینے والی چیز ہوا، اور کیا تھی؟ ہوا نہیں تو اور کیا تھی؟ ہوا میں تھا جو کچھ تھا۔ تو وہی ہوا جو انسان کو صحت دینے والی چیز ہے اور وہی ہوا ہے جو انسان کو بیمار ڈالنے والی چیز ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ ہوا الگ ہوتی ہے، وہ ہوا الگ ہوتی ہے، لیکن ہے تو ہوا۔ ای بدن مانند آ شیر علم، فکر می جنباند پورا دم بدم۔ یہ ہوا بدن کے جھنڈے کے شیر کی طرح ہے۔ جھنڈے کے اوپر جو شیر ہے نا، جیسے ہوا سے ہلتا ہے، ویسے یہ ہوا بھی، آپ کا بدن بھی ایک جھنڈا ہے، ایک بے جان جسم ہے، اس کے اندر روح ہے، اس کی وجہ سے وہ حرکت کر رہا ہے۔ یہ بھی اسی طرح معاملہ ہے۔ اور جو روح ہے وہ فکر، سوچ، خیالات، یہ سارا جسم کا آپ کا نظام حرکت جو ہے، موشنز کا جو سسٹم ہے، یہ فکر سے، دماغ سے چلتا ہے۔ آپ کا دماغ جیسے حکم کرتا ہے باڈی کو، باڈی ویسی حرکت کرتی ہے۔ خالی آپ کے ذہن میں ایک خیال آ گیا کہ مجھے ہاتھ اٹھانا چاہیے، ہاتھ خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ خالی آپ کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ ادھر دیکھنا چاہیے، آپ کی آنکھیں فوری ادھر پلٹ جاتی ہیں۔ پورا جسم آپ کا آپ کی فکر کے اشاروں پر ہے۔ آپ جو سوچتے ہیں وہ حساب سے جسم کام کرتا ہے۔ اگر آپ نے سوچا اور ارادہ کیا کچھ کرنے کا، ہاتھ اٹھانے کا یا پاؤں اٹھانے کا، لیکن جسم حرکت نہیں کرتا، تابعداری فرمانبرداری نہیں کرتا، تو اس کو بیمار جسم کہا جاتا ہے، فالج اور لقوہ والا جسم کہا جاتا ہے۔ صحت مند جسم وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کے اشاروں پر کام کرے، اور یہ فکر جیسی ہوتی ہے، سوچ جیسی ہوتی ہے، آپ کی سوچ جیسی ہوتی ہے، اسی کے حساب سے جسم کام کرتا ہے۔ اور یہ سوچ اور فکر جو ہے یہ روح کا حصہ ہے، جسم کا حصہ نہیں ہے۔ روح کا آلہ ہے فکر۔ فکر کاں از مشرق آمد آں سباست، وہاں کے از مغرب دبور باوباست۔ وہ فکر کی ہوا، وہ سوچ کی ہوا جو مشرق کی جانب سے آئے، وہ خیالات جو مشرق کی جانب سے آئیں۔ خیالات کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں۔ خیالات یعنی کہ خطرات، دل میں جو خطرات آتے ہیں، جو وسوسے، الہام، سوچ، آپ جو بھی اس کا نام دیں، اس کے 4 بنیادی طور پر حصے ہیں۔ جو باتیں آپ کے دماغ میں آتی ہیں، جب بھی آپ خالی بیٹھے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ آپ کے دماغ میں آتا رہتا ہے، وہ 4 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک، اللہ کی جانب سے کوئی بات آپ کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ فرشتے آپ کے دماغ کے اندر کوئی بات ڈالتے ہیں، ایسا کرو ویسا مت کرو۔ شیطان آپ کے دماغ میں کوئی بات ڈالتا ہے، ایسا کرو ویسا مت کرو۔ ایک آپ کا اپنا نفس، خواہشات بھرا نفس، وہ آپ کے دماغ میں بات ڈالتا ہے۔ 4 قسم کی باتیں ہوتی ہیں، دماغ میں آتی ہیں۔ اللہ اور فرشتوں کی جانب سے جو بات آپ کے ذہن میں آتی ہے، اس کو مولانا روم مشرق سے آنے والی ہوا، پروائی سے تعبیر کر رہے ہیں، مشرق۔ اور شیطان اور نفس کی جانب سے جو خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، وہ بیماری بھری پچھوا ہے، دبور ہے۔ یہ 4 ہوائیں آپ کے پاس آتی رہتی ہیں۔ مغرب این باد فکرت زاں سرست، مشرق این باد فکرت دیگر است۔ مغرب سے آنے والی ہوا
یعنی کہ شیطان اور نفس کی جانب سے آنے والے وسوسے وہ اس جانب سے آتے ہیں، ان کی طرف سے آتے ہیں۔ مشرق ایباد فکرت دیگر است، لیکن جو مشرق سے آنے والی ہوا ہے، پروائی ہے، اچھی اچھی باتیں ہیں، وہ اللہ اور فرشتوں کی طرف سے آتی ہیں، وہ الگ ہے۔ تو دونوں میں تمیز کرنا سیکھیے۔ آپ کا پہلا کام یہ، خیالات جو بھی آتے ہیں آپ کو، خالی بیٹھیں گے تو جو سوچ آپ کے ذہن میں آئے گی ان کو 4 حصوں میں بانٹیے۔ ادھر سے آنے والے 2 جو حصے ہیں وہ اس پر آپ کو عمل نہیں کرنا ہے، اس کا الٹا کرنا ہے۔ جیسے امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں قصیدہ بردہ کے فرمایا تھا، وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَعَصِهِمَا، نفس اور شیطان ان دونوں کے خلاف کام کرو۔ وَعَصِهِمَا کہتے ہیں الٹا کرنا، کرو حکم آئے مت کرو، مت کرنے کا حکم آئے ضرور کرو، یہ ہے وَعَصِهِمَا۔ ان دونوں کے ساتھ ایسا معاملہ رکھو۔ وَإِنْهُمَا مَحَضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ، اگر وہ بظاہر کوئی اچھی نصیحت آپ کے سامنے کریں کہ ہم تمہارے بھلے کے لیے بول رہے ہیں، ہم تمہارے ہمدرد ہیں، بات سنو، تمہاری اچھائی کے لیے ہے، فَاتَّهِمِ، ان کو تہمت لگاؤ، بولو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ غلط بات ہے، تم کبھی اچھا بول ہی نہیں سکتے۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ رکھنا ہے۔ کس کے ساتھ؟ نفس اور شیطان۔ لیکن اللہ اور فرشتوں کی جانب سے جو باتیں آتی ہیں وہ اس کی تابع داری، فرما برداری کرنی ہے۔ جو کہا جائے وہ کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن مجید میں فرمایا گیا رسول جو تمہیں دے دیں لے لو، اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ یہ اللہ اور فرشتوں کے جانب سے آنے والا۔ اب رسول چونکہ اللہ والے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ان کا ہر بات کہنا اللہ کی طرف سے ہی ہوا۔ تو جتنے اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے پابند ہوتے ہیں، ان کا کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے۔ چونکہ فرشتوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، سر منہ انحراف نہیں کرتے اللہ کے حکم سے، تو اس لیے ان کو بھی اسی زمرے میں رکھا گیا ہے۔ خور جماد استو بوت شرقش جماد، جانے جاں بوت شرقش فواد۔ جیسے روشنی سورج سے ملتی ہے، ہم اس روشنی کی وجہ سے دنیا میں دیکھ پاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ سورج بھی جماد میں سے ہے، بے جان چیزوں میں سے ہے، اور اس کی مشرق یعنی اس سے نکلنے والی روشنی بھی جماد ہے۔ دنیا اور دنیا سے حاصل ہونے والے فائدے کسی کام کے نہیں ہیں، ان کی باتوں میں بچ جاؤ۔ جو جانے جاں ہے اس کا مشرق دل ہے۔ جو اللہ والے ہیں وہ اپنی بات دل سے بولتے ہیں، دل کے نور سے بولتے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے کہا گیا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو وہ جو مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ جو بات بول رہا ہے وہ بات قابل عمل ہوگی، اور جو دنیا کے سورج کی روشنی میں اس نور سے دیکھنے والے ہیں ان کی بات قابل عمل رہنا ضروری نہیں۔ شرخ خورشید کے شد باطن فروز، خشر و عکس آبوت خورشید روز۔ دل کی روشنی سے آپ کو ہدایت دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے دل کے اندر جو روشنی ہوتی ہے وہ اصلی روشنی ہے۔ اس روشنی کے سامنے دن کے سورج کی روشنی بھی بالکل چھلکے کی طرح ہے۔ جیسے کہ ابھی بتایا گیا کہ ہر چیز میں ایک مغز ہوتا ہے، ایک چھلکا ہوتا ہے۔ چھلکا دکھائی دیتا ہے، مغز دکھائی نہیں دیتا، لیکن آپ کا مقصد چھلکا حاصل کرنا نہیں، مغز حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ بہت ساری مثالیں آپ نے دی، تو جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ دکھائی دینے والی ہوتی ہے، لیکن آپ کا مقصد نہیں ہوتی۔ مقصد تو وہ ہوتی ہے جو اس دکھائی دینے والی چیز کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آپ خرید کے لاتے ہیں چھلکا، لیکن کھاتے نہیں ہیں چھلکا۔ کھاتے تو وہ ہیں جو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، چھلکا نکال کر کھاتے ہیں۔ تو ویسی سورج کی جو روشنی ہے وہ چھلکے کی طرح ہے، آپ کو دکھائی دے رہی ہے، لیکن مومن کے دل کے اندر کی جو روشنی ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن اصل آپ کا مقصد وہ نور سے روشنی حاصل کرنا ہے۔ زاں کے چوں مردہ بوت تن بے لہب، پیش اون روز بنمائد نشب۔ اس لیے کہ
جسم جب تک روح کے ساتھ ہے وہ حرکت کرتا ہے، اور جب روح نکل گئی تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا دل کا معاملہ بھی ہے۔ دل انسان کا زندہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ نور والا ہو، اور اگر وہ دل کا نور ختم ہو جائے تو پھر چلتا پھرتا مردہ ہے انسان۔ کافروں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کہا ہے، چلتے پھرتے مردے ہیں۔ ظاہری جو جان ہے وہ ہے، لیکن جو دل میں نور ہے وہ نہیں ہے، اس لیے ان کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اب جب دل ہی مردہ ہو جائے تو اس کے لیے دن اور رات دونوں برابر ہیں، نہ دن سے اس کو کوئی فرق پڑتا ہے نہ رات سے اس کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ اندھا آدمی ہے، اندھا آدمی کے لیے دن اور رات سے کیا ہے؟ دیکھنے والے آدمی کے لیے دن ہے رات ہے، جو آدمی کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا اس کو۔ میں نے کبھی سورج کبھی تارا نہیں دیکھا، کس رنگ کا ہوتا ہے اجالا نہیں دیکھا۔ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر تو دن اور رات دونوں برابر ہیں۔ ورنہ باشد آنچ باشد ہی تمام، بے شب و بے روز دارد انتظام۔ ایک آدمی ہے جو سورج کی روشنی میں دیکھتا ہے، سورج کی روشنی چلی جائے تو اس کے لیے اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن جو روح کی روشنی، دل کی روشنی والا آدمی ہوتا ہے اس کو دن اور رات سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ دن میں جس طرح سے دیکھتا ہے رات میں بھی اسی طریقے سے دیکھتا ہے، کیونکہ وہ نور الگ ہے، وہ بینائی الگ ہے۔ اس کے لیے شب و روز کوئی معنی نہیں رکھتے۔ دیکھیے ایک آدمی ہے جو بالکل اندھا ہے، اس کے لیے دن اور رات کوئی معنی نہیں رکھتے، دن بھی برابر رات بھی برابر، اندھیرا ہی اندھیرا اس کی زندگی میں۔ ایک وہ آدمی ہے جو دل کے نور والا ہے، روشنی والا ہے، اس کے لیے دن اور رات دونوں برابر ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں اجالا ہی اجالا ہے۔ اب بیچ والا جو آدمی ہے اس کے لیے دن ہے رات ہے، نہ وہ اندھا ہے ظاہری، نہ وہ باطنی بینا ہے، عام انسان، اس کے لیے دن بھی ہے اور رات بھی ہے۔ ہم چنانکہ چشمی بینت بخواب، بے مہو خورشید و ماہ و آفتاب۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بینائی صرف روشنی میں ہی حاصل ہوتی ہے یا آنکھوں سے ہی حاصل ہوتی ہے، انسان صرف آنکھ سے ہی دیکھ سکتا ہے، انسان صرف روشنی میں ہی دیکھ سکتا ہے، تو ذرا مجھے بتاؤ کہ آپ جب سو جاتے ہیں، جب اندھیرا ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تو پھر بھی آپ جو دیکھتے ہیں وہ کہاں سے دیکھتے ہیں؟ نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ بلب ہے، نہ کچھ ہے، پھر بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، کئی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ صبح اٹھ کے یاد بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا۔ آپ کی آنکھیں بند تھی، اندھیرا تھا، پھر آپ نے کیا دیکھا، کیسے دیکھا؟ نوم ماں چوں شد اخل موت اے فلاں، زی برادر آں برادر رابداں۔ ہمارے پاس جو ہے نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے، نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ جیسے موت میں انسان بالکل بے حس و حرکت پڑ جاتا ہے، اس کو آس پاس کی بھی خبر نہیں ہوتی، اسی طریقے سے نیند کی حالت میں بھی انسان کی وہی حالت ہوتی ہے، ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے اور اس کو بالکل خبر ہی نہیں رہتی آس پاس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، چاہے وہ 6 گھنٹے سوئے، چاہے وہ 12 گھنٹے سوئے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا 12 گھنٹے کہاں سے ہو گئے، کیسے ہو گئے۔ تو چونکہ موت کو سمجھانے والی ایک چھوٹی سی چیز کا نام ہے نیند، اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ حالانکہ موت میں اور نیند میں بہت بڑا فرق ہے۔ نیند میں جو روح نکلتی ہے جسم سے وہ مکمل طور پر نہیں نکلتی، صرف کچھ وقت کے لیے اس کا تعلق منقطع ہوتا ہے بس۔ روح موت کے وقت جو نکلتی ہے وہ مکمل طور پر نکل جاتی ہے، واپس آنے کی گنجائش نہیں ہے، اس طرح سے ہو جاتی ہے۔ بہت بڑا فرق ہے دونوں میں، لیکن سمجھانے کے لیے موت کی بہن کہا جاتا ہے نیند کو۔ فارسی میں بھائی کہتے ہیں، فرق اتنا ہی، نیند کو موت کا بھائی کہتے ہیں، کیونکہ فارسی عربی میں نیند مذکر استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ہماری نیند موت کا بھائی ہے تو اس بھائی کو اس بھائی سے سمجھ لو۔ جب یہ چھوٹی نیند، چھوٹا بھائی
اتنا سب کچھ تمہیں دکھا سکتا ہے تو وہ بڑا بھائی کیا کیا دکھائے گا، کیا دکھا سکتا ہے، اس کو اندازہ کر کے سمجھ لو۔ ور بگویندت کے ہستاں فرعی مشنوعاں را اے مخلد بے یقین۔ اور اگر کوئی تجھ سے کہے کہ نیند انسان کی بیداری کی فرع ہے، فرع مطلب ہے برانچ، انسان جو کچھ عالم بیداری میں دیکھتا ہے وہی چیزوں کا عکس اس کو نیند میں دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کہے تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آنکھ بند کرنے کے بعد، اندھیرا ہو جانے کے بعد، انسان سو جانے ہونے کے بعد جو دیکھتا ہے وہ اصلی چیزیں ہیں، اصلی کچھ نہیں ہے، وہ صرف عکس ہے۔ دنیا میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اس کا ایک عکس خواب میں دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کہے تو وہ سمجھ لو کہ بے یقین آدمی ہے، اس کی بات کو مت سنو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ می ببینت خواب جانت وصف حال کہ بیداری نہ بینی 20 سال۔ یاد رکھو کہ تم کبھی کبھار نیند میں، عالم خواب میں ایسی چیزیں بھی دیکھ لیتے ہو کہ بیداری میں اگر تم 20 سال بھی کوشش کرو تو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اگر نیند بیداری کا محض عکس ہے تو عکس میں اگر اتنا دکھائی دیتا ہے تو اصلی زندگی میں کیا نہیں دکھائی دینا چاہیے؟ لیکن ایسا نہیں ہوتا نا۔ آپ پوری زندگی بیٹھ کر بھی بعض وقت بعض چیزیں نہیں دیکھ سکتے بیداری میں جو خواب میں دیکھ لیتے ہیں، تو اس کو عکس کیسے کہہ سکتے ہیں؟ در پہ تعبیر آتو عمرہا میدوی سوئے شہان بادہا۔ اور اگر عالم خواب محض عالم بیداری کا ایک عکس ہے، ایک فرع ہے، ایک برانچ ہے بس، تو پھر تم تعبیر کے لیے مارے مارے کیوں پھرتے ہو؟ عقل مندوں کے پاس جاتے ہو، دوڑتے ہو، ان کو تلاش کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہ بگو آن خواب را تعبیر چیست، فرا گفتن این چنی سر را سگیست۔ اور جا کر کہتے ہیں کہ ذرا مجھے بتائیے اس خواب کی تعبیر کیا ہے، یا پھر یہ کہتے ہو کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے، بتائیے اس کا کچھ حکم ہے کیا، اگر کچھ اشارہ ہے تو میں اس کی طرف توجہ کروں۔ بھئی یہ اگر محض فرع ہے، جو کچھ آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کا عکس پڑ رہا ہے، تو پھر اتنی جستجو کیوں ہے؟ تو اس طرح سے جو خواب کی جو حقیقت ہے اس کو نہ سمجھ کر اس کو ایسا کہہ دینا کہ یہ فرع ہے، یہ انسان کا کتا پن ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ خواب آمست این وہ خود خواب خواص، باشد اصل اجتباع و اختصاص۔ اور یاد رکھو کہ عوام کا ایک خواب ہوتا ہے اور خواص کا ایک خواب ہوتا ہے۔ عام لوگوں کا خواب ایک ہوتا ہے اور خاص لوگوں کا خواب ایک ہوتا ہے۔ ان کی اپنی باطنی احوال اور ان کی روحانیت کا اس سے تعلق ہوتا ہے، کیونکہ خواب کا تعلق عالم روحانیت سے ہے، تو روح جیسی ہوگی خواب ویسے نظر آئیں گے۔ پیل بایت تا چو خسپد اوستاں، خواب بینت خطہ ہندوستان۔ اب ہاتھی کو دیکھو، جو اصل میں ہاتھی ایلیفنٹ یہ انڈیا کا جانور ہے، یہ ہندوستان سے دوسرے ملکوں میں گیا ہے الگ بات ہے، لیکن بیسیکلی ایلیفنٹ انڈیا کا جانور ہے، انڈیا میں ہوتا ہے اور انڈیا سے ہی ہر جگہ گیا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو جب پہلی بار کسی دوسرے ملک میں لے جایا گیا تھا تو وہاں پر وہ ہندوستان ہی کے خواب دیکھتا تھا، کیونکہ ہر کسی کو اپنا وطن پیارا ہوتا ہے، جہاں وہ پلا بڑا ہے وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ تو یہ ہاتھی کا خواب مشہور ہے، ہاتھی صرف ہندوستانی دیکھتا ہے خواب میں، اس طرح سے کہا جاتا ہے فارسی میں۔ تو ہاتھی ہونا چاہیے تو ہندوستان کے خواب دکھیں گے نا۔ اب یہاں پر ہاتھی سے اللہ والے مراد لے رہے ہیں، آپ اللہ والے ہوں گے تو پھر اچھے خواب دکھائی دیں گے نا۔ آپ کی روح اگر اس عالم غیب سے آئے گی، پاکیزہ عالم سے آئی ہوگی تو پاکیزہ عالم دکھائے گی نا۔ کوئی گدھے کو ہندوستان کا خواب تو نہیں آتا، ہندوستان کا خواب آنا ہے تو پھر ہاتھی ہونا چاہیے نا۔ ہندوستان کا خواب دیکھنے کے لیے ہاتھی ہونا ضروری ہے۔ خر نہ بیند ہیچ ہندوستان بخواب، خرز ہندوستان اکردست اغتراب۔ گدھا کبھی ہندوستان کے خواب دیکھتا ہے، کبھی سنا ہے؟ ایسی کوئی کہاوت، ایسا کوئی محاورہ نہیں ملے گا آپ کو۔
گدھے نے ہندوستان سے کبھی سفر ہی نہیں کیا، یہاں کا گدھا یہی ہے، کیونکہ گدھے کو لے جائے گا کون؟ سوال یہ ہے کہ ہاتھی ایک اہم جانور ہے، ایک یونیک جانور ہے، اسی لیے لوگوں نے ہاتھی کو ہندوستان سے ایکسپورٹ کیا دوسرے ملکوں میں۔ کسی نے پڑھا یا سنا ہے کہ کسی نے گدھے کو یہاں سے ایکسپورٹ کیا ہے؟ کوئی نہیں کرے گا، گدھے کو کون لے کے جائے گا؟ تو وہ گدھا ہے، وہ یہیں رہے گا، تو ہندوستان کے باہر ہی نہیں گیا ہندوستان کا گدھا آج تک، تو وہ ہندوستان کا خواب کیوں دیکھے گا؟ جان ہمچو پیل باید نیک و زفت، تاب خوابو ہند تانت رفت تفت۔ روح جو ہے، آپ کی روح ہاتھی جیسی ہونی چاہیے، بھاری بھرکم، وزندار، مضبوط۔ جب ہوگی تو پھر وہ ہاتھی کہلائے گی اور پھر وہ عالم بالا عالم غیب کے خواب دیکھے گی۔ اگر آپ کی روح گدھے کی طرح ہوگی تو بھول جائیے ہندوستان کے خواب دیکھنا۔ اور جب ہاتھی سو جاتا ہے نا تو جیسے ہی گہری نیند میں چلا جاتا ہے سیدھا ہندوستان آ جاتا ہے۔ ویسے ہی جس کا دل صاف ہو گیا ہے، جو اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنے باطن کو پاکیزہ کیا ہے، ان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے ہی وہ سوتے ہیں سیدھا اچھے خوابوں کے جھرمٹ میں چلے جاتے ہیں۔ پریشان خواب، ڈراؤنی خواب، یہ سب ان لوگوں کو نہیں آتے۔ اچھے لوگوں کو کبھی ڈراؤنی سپنے نہیں آتے۔ وہ جب خواب دیکھتے ہیں یا تو اچھا ہی دیکھتے ہیں یا پھر ان کو خواب یاد ہی نہیں رہتا، دو ہی چیز ہوتی ہیں ان میں سے۔ ذکر ہندوستان کنت پیل از طلب، پس مصور گرد داں ذکرش بے شب۔ ہاتھی ہمیشہ ہندوستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اس کی طلب ہے ہندوستان، کیونکہ وہ وہاں کا جانور ہے، تو اس لیے اپنے وطن کا، اپنے جہاں سے اس کی جو ہے بود و باش ہوئی ہے، جہاں وہ پیدا ہوا ہے، اس کی طرف ہر کسی کا، یہ تو انسانوں میں بھی ہے، جہاں کا رہنے والا ہے اس کو وہی حصہ زیادہ پسند آتا ہے۔ اب چونکہ ہاتھی کا ہندوستان سے تعلق ہے اس لیے آپ بار بار ہندوستان کا ذکر کر رہے ہیں۔ کوئی اور ملک میں رہنے والا اگر کوئی جانور ہوگا وہاں کا نیٹو، تو اس کو اسی کے سپنے آئیں گے۔ تو جب ہاتھی طلب میں اندر سے ہندوستان کی یاد کرتا ہے تو وہ اس کی یاد اس کے ذہن و دماغ پر چھا جاتی ہے، ایک تصویری شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ کسی چیز کو یاد کرتا ہے تو وہ زیادہ یاد کرنا، وہ شکل اس کے آنکھوں کے سامنے ایک مصوری کی طرح متشکل ہو جاتی ہے اور پھر وہ خواب دیکھنے لگتا ہے۔ یہ ایک بہت خاص نکتہ آپ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ وہ یاد آپ کے ذہن و دماغ میں ایک شکل اختیار کر لے، اس کے بعد پھر وہ خواب میں آئیں گے ہی آئیں گے۔ اذکر اللہ کار ہر اوباش نیست، ارجعی برپائے ہر قلاش نیست۔ یہ بڑا پیارا شعر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جو فرمایا گیا کہ اللہ کو زیادہ یاد کیا کرو، بہت یاد کرو، بہت یاد کرو۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ کو بہت یاد کرو، یہ ہر آوارہ آدمی کا کام ہے بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کر اذکروا اللہ ذکر نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ذکر فرمایا۔ ایمان والے ہی اللہ کو یاد کر پائیں گے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر ایرے غیرے کا کام نہیں ہے اللہ کو یاد کرنا۔ ارجعی برپائے ہر قلاش نیست، اور ہر مفلس کا کام نہیں ہے ارجعی۔ اللہ نے فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ ہر کسی کے لیے نہیں فرمایا، کیونکہ یہ جو منزل ہے اللہ کی طرف رجوع کر کے راضیہ اور مرضیہ کی منزلیں حاصل کرنے کی، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے اللہ کا ذکر کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، ایمان والوں ہی کا کام ہے، ویسے ہی ارجعی کی منزل ہر ایمان والے کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ وہ صرف نفس مطمئنہ والوں کا کام ہے، اسی لیے وہاں خطاب یہی کیا گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ،
یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا، یا ایھا النفس المطمئنہ، پہلے اپنا نفس مطمئنہ پیدا کرو، اس کے بعد پھر ارجعی کی منزل میں آنا۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ جو منزلیں بتائی گئی ہیں، راضیہ کی منزل حاصل کرو، مرضیہ کی منزل حاصل کرو، پھر اللہ کے خاص بندوں میں داخل ہو کر اللہ کی جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ان سے خطاب ہوا ہے جو نفس مطمئنہ والے ہیں، ہر کوئی نفس مطمئنہ والا نہیں ہے۔ تو اسی لیے بندے کا پہلا کام، ایمان والے بندے کا پہلا کام یہ ہے کہ پہلے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ کی منزل پر لے جائے۔ لیک تو آئس مشو ہم پیل باش، ورنہ پیلی در پہ تبدیل باش۔ ہاتھی بننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر جانور ہاتھی نہیں بنتا، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جانور کو جو پیدا کر دیا وہی رہتا ہے مرتے دم تک۔ کوئی کتا کبھی ہاتھی نہیں بنتا، کبھی بلی کبھی شیر نہیں بنتی، یہ وہاں کا معاملہ الگ ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں روحانیت کو ترقی دینے کے حوالے سے جب شیر کی بات ہو رہی ہے تو ایک کتا اور ایک گدھا بھی شیر ہاتھی بن سکتے ہیں یہاں۔ تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہاتھی نہیں بن سکتا تو یہ غلط بات ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ اگر تم اب ہاتھی نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، ہاتھی بننے کی کوشش تو کرو، لگ جاؤ ہاتھی بننے کے کام میں، ہو سکتا ہے، برابر ہو سکتا ہے۔ کیمیا سازان گردوں راببی، بشنو از مینا گراں ہر دم تنی۔ آسمان میں ایسے کیمیا گر ہیں، آسمان کے کیمیا گروں سے مراد اولیاء اللہ ہے۔ زمین کے اوپر اولیاء اللہ ایسے موجود ہیں اور ایسے تھے، ایسے رہیں گے۔ اولیاء اللہ سے زمین کبھی نہ خالی رہی ہے نہ کبھی خالی رہے گی۔ یہ ہے کیمیا گر جو آپ کو ہاتھی بنانے کا کام کریں گے۔ ان لوگوں کی آواز سنا کرو، ان کی صحبت میں رہا کرو، ان کے اشاروں پر چلا کرو، ان کے پابندیوں کو سمجھا کرو، اس پہ عمل کیا کرو، ان کی باتوں کو اہمیت دیا کرو، بھلے ہی تم کو اچھی لگے بھلے ہی تم کو بری لگے۔ پھر وہ تم کو آہستہ 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 ہاتھی کی منزل پر پہنچا دیں گے۔ نقش بندانند در جو فلک، کار سازانند بہر لی و لک۔ نقش بند کہتے ہیں اصل میں نقاش کو، نقش بنانے والا۔ تو یہ لوگ نقش بنانے والے ہیں، آسمان کی فضا میں نقش بنانے والے لوگ ہیں۔ یہ جو خالی ہے، کچھ اترا ہوا نہیں ہے اس کے اوپر، یہ لوگ اس کے اوپر کاریگری کر دیتے ہیں۔ اور یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ تو نقش ہیں، بن چکے ہیں، پھر کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ خود کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ان کا تو کام ہو چکا، وہ نقش بن چکے، اب پھر یہ کاریگری کیا کر رہے ہیں؟ وہ تم کو اور ہم کو نقش والا بنانا چاہتے ہیں۔ ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کا جو کام ہونا تھا ہو گیا، وہ نفس مطمئنہ کی منزل سے آگے نکل کر راضیہ مرضیہ کی منزلوں تک پہنچ گئے۔ پھر کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ انبیاء کرام کی ایک مثال لے لیجئے۔ انبیاء کرام دنیا میں آئے۔ دنیا میں آدمی کیوں آتا ہے؟ دنیا میں آ کر انسان اپنے نفس کو پاکیزہ کر کے، اللہ کے احکام کے اوامر و نواہی کو پابند کر کے، اپنے نفس کو پاکیزہ بنا کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے آتا ہے۔ وہ تو پہلے جنت کے مستحق ہیں انبیاء کرام۔ پھر کیوں آئے؟ وہ اپنے لیے نہیں آئے، وہ آپ کے اور ہمارے لیے آئے۔ ویسے ہی اللہ والوں کا معاملہ ہوتا ہے، وہ لوگ ہر کام صرف اپنے لیے نہیں کرتے، ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے اور ہمارے لیے آتے ہیں۔ گر نبینی خلق مشکی جیبرا، بن گرائے شب کور این آسیبرا۔ اگر تو اس طرح سے مشکیں بنانے والوں کو دیکھ نہیں سکتا، یہ جو کاریگری کرنے والے ہیں نا،
یہ کاریگری کرنے والوں کو اگر تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، یعنی اولیاء کرام کو تو نہیں پہچان سکتا، تو کیا کر، اے رات کے اندھے، تجھے دکھائی نہیں دیتا نا، تو کم از کم ان کے اثرات کو تو دیکھ لے، ان کے تصرفات کو تو دیکھ لے۔ اگر ایک ولی تجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ فلاں شخص ولی ہے یا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، یہ تیرا اندھا پن ہے، تجھے نہیں نظر آ رہا ہوگا، لیکن ان کے تصرفات تو نظر آ رہے ہوں گے نا، اس کو دیکھو۔ ہر دم آسے بست بر ادراک تو، نت نو رستہ بھی اسخا کے تو، اور تمہارے احساس کے اوپر ہر وقت وہ اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ ایک مٹی ہوتی ہے جس کے اوپر کچھ اگا ہوا نہیں ہے، لیکن جب وہ آ کر پانی چھڑکتے ہیں تو اس مٹی کے اوپر سے گھاس نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی تو تصرفات ہیں۔ آدمی پہلے کچھ الگ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جب ان کے ساتھ اس کا سابقہ پڑتا ہے ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی تو تصرفات ہیں۔ اس سے بڑھ کر تصرفات ہے کیا؟ لوگوں کے دلوں کی حالت کو بدل دیتے ہیں، اپنی صحبت اور اپنی باتوں سے ایسا اثر ان کے اوپر پڑتا ہے کہ نہ صرف ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں بلکہ ان کی زندگی کا پورا دھارا بدل جاتا ہے۔ تصرفات یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ تو تصرفات کو دیکھنے کے بعد بھی آپ ولی ہونے کا انکار کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کی بے وقوفی ہوگی۔ زیب ابراہیم ادہم دید خواب، بست ہندوستان دل را بے حجاب۔ یہی ہوا تھا حضرت ابراہیم ادہم کے ساتھ، جب انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا وہ دل کا ہندوستان کتنا بڑا ہے، وہ جو غیب کی دنیا ہے وہ کتنی بڑی ہے، بے حجاب دیکھا انہوں نے۔ بس جیسے ہی دیکھا ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ عالم تو ایسا ہے اور میں کس عالم میں پھنسا ہوں، یہ کیا کر رہا ہوں۔ لاجرم زنجیر ہارا بردرید، مملکت برہم زدو شد ناپدید۔ انہوں نے اپنی ساری زنجیریں توڑ دی۔ اور ابراہیم بن ادہم کون تھے؟ کوئی آپ کے اور ہمارے کوئی معمولی انسان یا چھوٹے موٹے بزنس مین نہیں تھے، بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، ہونے والے بادشاہ تھے، کراؤن پرنس تھے، اور بہت بڑی بادشاہت تھی، بڑی سلطنت تھی۔ لیکن آپ کو جب سمجھ میں آ گیا کہ یہ ساری سلطنت اس دنیا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، سلطنت چھوڑ دی اور محل سے نکل کر چلے گئے۔ یہ کیا کروں لے کے بیکار کی چیز، ایسی بڑی سلطنت کو بیکار کی چیز کہہ کر نکل پڑے۔ نشان دید ہندوستان بود کہ جہد از خواب دیوانہ شود۔ یہ بھی علامت ہوتی ہے اس دیکھنے والے کی۔ انہوں نے ہندوستان کو دیکھ لیا۔ ہندوستان سے مراد یہاں پر وہ عالم غیب مراد لے رہے ہیں۔ انہوں نے اس عالم غیب کو دیکھ لیا۔ اب جب جو لوگ اس عالم غیب کو دیکھ لیتے ہیں تو جب نیند سے اٹھتے ہیں تو دیوانے بن جاتے ہیں۔ اب لوگ ان کو دیوانہ کہتے ہیں، کیا ہے، کیسی زندگی گزار رہے ہیں، دیکھو ہم دیکھو کتنا اچھا رہ رہے ہیں، ان کے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا اپنا ٹیلنٹ برباد کر رہے ہیں، یہ کیا اپنی جو ہے صلاحیتوں کو بیکار کر رہے ہیں۔ ارے بھائی نکلنا، دنیا داری کرنا، دیکھو دنیا میں لوگ کتنا ترقی کر رہے ہیں، یہ کیا لے کے بیٹھے ہیں۔ اس طرح سے لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے ہیں۔ لیکن دیوانہ ہے جو اس کو دیوانہ سمجھتا ہے، دیوانہ بناتا ہے دیوانہ محمد کا، ویسا مانتا ہے۔ می فشانت خاک بر تدبیر ہا، می درانت حلقہ و زنجیر ہا۔ وہ ساری تدبیروں پر، سارے کوششوں پر دنیا کی، سب کے اوپر مٹی ڈال کے نکل جاتا ہے۔ جتنے حلقے، جتنے زنجیریں ہوتی ہیں سب توڑ دیتا ہے۔ وہ دنیا میں بہت کچھ کر سکتا ہے، شہرت حاصل کر سکتا ہے، نام حاصل کر سکتا ہے، عزت بنا سکتا ہے، پیسہ کما سکتا ہے، سب کر سکتا ہے، لیکن سب چھوڑ دیتا ہے۔ آخر بس ایک اپنی الگ دنیا بسا کر اسی میں رہ جاتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں کیا ہے یہ اتنی باصلاحیت آدمی، کیا کر رہا ہے، کدھر چھپ کے بیٹھا ہے، باہر نکلنا چاہیے، دیکھو دنیا کتنی بڑی ہے۔ وہ کہتا ہے تم دنیا کو جانتے ہی کیا ہو، تم جو سوچ رہے ہو وہ تو ایک رائی کا دانہ ہے، اصل دنیا تم نے دیکھی ہی کہاں ہے۔ تو یہ جو سلطنت کے چھوڑ دینے والی عزت، دولت، اقتدار، کرسی، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دینے والی جو کیفیت ہے، اس کے بارے میں مولانا روم کے کیا اور خیالات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔
تاب کے در لگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب نبی بشنو از گوش دل مثنبی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش